قال انما يتقبل الله من المتقين لئن بسطت الي يدك لتقتلني ما انا بباسط يدي اليك لاقتلك اني اخاف الله رب العالمين اني اريد ان تبوء باسمي واسمك فتكون من اصحاب النار وذلك جزاء الظالمين فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين۔ حضرات محترم، گزشتہ آیات میں ہم سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی قوم کا سلوک جو ہوا وہ پڑھا ہے کہ جب انہوں نے اللہ کی طرف سے انہیں یہ بشارت دی کہ اللہ نے تمہارے مقدر میں یہ بستی لکھ دی ہے، تم اس میں داخل ہو جاؤ، اللہ تمہیں فتح دے دے گا، تو انہوں نے انتہائی بدتمیزی سے یہ بات کہی، انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون فاذهب انت وربک فقاتلا، تو اور تیرا رب جا، تم لڑو، ہم تو یہیں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ سارا کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے تھا کہ انبیاء کے ساتھ ان کی قوموں نے بہت برا سلوک کیا، اور جن لوگوں نے یہ طرز عمل اختیار کیا وہ ہمیشہ خسارے میں رہے، اللہ کی لعنت کے مستحق بنے، اور دنیا کے اندر بھی انہیں بہت سی اذیتوں اور تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا، جس طرح کہ انہیں اللہ نے 40 سال تک صحرائے سینا کے اندر بھٹکا دیا، انہیں رستہ ہی نہیں ملتا تھا۔ تو آج جو آیات پڑھی ہیں اس میں آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں جو منظر کشی کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ حسد انسان کو بہت نیچا کر دیتا ہے، یہ یہاں تک اتر آتا ہے کہ اپنے خون کو خون نہیں تصور کرتا، اپنے مفادات کے لیے کہیں بھی جا سکتا ہے۔ یہ ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے، حقیقتاً یہ کہانیاں سنانا مقصود نہیں ہوتا، اس کے اندر جو ہمارے لیے نصیحتیں، ہمارے لیے تذکیر اور نصیحت جو ہے ہمیں وہ لینی چاہیے۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں کے قصے کے متعلق ائمہ مفسرین نے جو تفصیلات بیان کی ہیں وہ اس طرح ہے کہ آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، قابیل اور حابیل۔ اللہ نے انسانی نسل کو بڑھانے کے لیے آج جو ہمارے اندر بھی اصول ہے کہ بیٹے اور بیٹی کا نکاح کیا جاتا ہے، اس سے نسل انسانی بڑھتی ہے۔ اس وقت جو ہے قاعدہ قانون یہ تھا، چونکہ ایک ہی انسان تھے، ایک ہی ماں باپ تھے، آدم علیہ السلام اور ہماری ماں حوا، ان کے ہاں ہمیشہ جڑواں بچے پیدا ہوتے، ایک بیٹی اور ایک بیٹا۔ اور اس وقت قاعدہ قانون اور اصول یہ تھا کہ جو بیٹی جس بھائی کے ساتھ پیدا ہوئی ہے اس کی شادی اس کے ساتھ نہیں ہوتی تھی، بلکہ دوسرے وقت جو بیٹا بیٹی پیدا ہوئے ہیں ان میں سے اس بھائی کی اس کے ساتھ اور اس کی اس کے ساتھ شادی ہوتی۔ اس اعتبار سے قابیل کی شادی حابیل کی بہن جو ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونی، اور جو حابیل کی شادی ہے وہ قابیل کے ساتھ جو لڑکی ہوئی تھی اس کے ساتھ ہونی قرار پائی تھی۔ لیکن چونکہ قابیل کے ساتھ جو بیٹی پیدا ہوئی وہ خوبصورت تھی، قابیل کہنے لگا میں اسی کے ساتھ شادی کروں گا۔ آدم علیہ السلام نے منع کیا۔ جب یہ باز نہ آئے تو انہوں نے کہا تم اس طرح کرو، اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کرو، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا۔ اس وقت قربانی کی قبولیت کا طریقہ کار یہ تھا
کہ جو بھی انسان اپنی قربانی اللہ کے حضور پیش کرتا، آسمان سے ایک آگ آتی، اگر اسے جلا دیتی تو سمجھتے اس کی قربانی قبول ہو گئی، اور جس کی قربانی نامقبول ہوتی اسے اسی طرح چھوڑ دیا جاتا۔ تو آدم علیہ السلام نے دونوں کو کہا کہ تم اللہ کے حضور اپنے فیصلے کے لیے جاؤ، اپنی قربانیاں پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی اس کے حق میں فیصلہ ہوگا۔ تو اللہ کی شان، اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سارے واقعے کی خبر قرآن کریم کی ان آیات میں دی، جو سورۃ المائدہ کی 27 نمبر آیت سے شروع ہو کے آگے تک جاتی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ، تلاوت کیجئے ان پر خبر آدم علیہ السلام کے بیٹوں کی جو حق کے ساتھ ہے۔ اذ قربا قرباناً، جب دونوں اپنی قربانیاں لے کے قربان گاہ میں گئے، فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، ایک کی قربانی کو قبول کر لیا گیا، دوسری کی قربانی مسترد کر دی گئی۔ جس کی مسترد ہوئی وہ قابیل تھا، وہ کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اب اللہ کا فیصلہ تھا، لیکن یہ بات یاد رکھیں آج بھی ایسے بدنصیب لوگ ہیں کہ اللہ کا فیصلہ آ بھی جائے، قرآن کریم یا رسول اللہ کے فرمان میں وہ پڑھ بھی لیں تو وہ اپنے مفادات کے لیے اللہ کے فیصلے کو مسترد کر دیتے ہیں۔ جس طرح قابیل ہمیشہ کی پھٹکار اور لعنت کا مستحق بنا، اسی طرح آج بھی کوئی ایسا کرے گا وہ اسی طرح اللہ کی لعنت اور پھٹکار کا مستحق بنے گا، جس کے سامنے اللہ کا فیصلہ آ جائے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ اللہ نے فیصلہ کیا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ، تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا، وہ مرد ہے یا عورت، کہ جب اللہ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق فیصلہ فرما دیں، اسے کوئی اختیار نہیں کہ اپنی مرضی استعمال کرے۔ اس نے مرضی استعمال کرنا تو دور کی بات، الٹا اپنے مد مقابل دوسرے بھائی کو کہنے لگا قال لأقتلنک، میں تمہیں قتل کر دوں گا۔ اس بھائی نے بڑی خوبصورت بات کی جو میرے اور آپ کے سمجھنے کے لیے بھی بڑی اہم ہے۔ اس نے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اس میں قصور میرا کیا ہے جی؟ اللہ تو قربانی ان کی قبول کرتا ہے جس کے دل میں تقویٰ ہو، تو جو اپنے من میں ہی کھوٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، جو ایک غلط بات پہ اڑا ہوا ہے، اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی؟ تو آج بھی مجھے اور آپ کو یہ بات یاد رکھ لینی چاہیے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی کا کوئی بھی معاملہ، کوئی عبادت، کوئی قربانی، کوئی روزہ، نماز، زکوٰۃ، حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو، تو انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ قبول ان کی کرتا ہے جن کے دل میں خوف خدا ہوتا ہے۔ جو دکھلاوے کے لیے کرتا ہے، مقابلے بازی کے لیے کرتا ہے اور یہ دنیاوی مفادات کے لیے کرتا ہے، اس کے پلے کچھ نہیں پڑتا ہے۔ تو یہ بھی اپنے مفادات کے لیے اس نے یہ مقابلے بازی کی تھی، حالانکہ حق اس کا نہیں تھا۔ تو اللہ بھائی نے بڑے ہی پیار سے کہا انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ رب العزت قبول اس کی بات کو کرتے ہیں جس کے دل میں تقویٰ ہوگا۔ اللہ ہمارے دلوں میں بھی تقویٰ پیدا فرما دے۔ پھر فرمایا، کہنے لگا بھائی لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو اپنے ہاتھ کو میرے قتل کے لیے بڑھائے گا تو میں اپنے ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا۔ یہ قاعدہ قانون سمجھ لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ قاتل مقتول دونوں جہنمی ہیں۔ تو صحابہ نے پوچھا کہ قاتل کی تو سمجھ آئی، تو مقتول کیوں جہنمی؟ آپ نے فرمایا دونوں ایک دوسرے کے قتل کے در پہ تھے، ایک کا داؤ چل گیا، اس نے مار لیا، دوسرے کا نہیں چل سکا، چاہتے تو دونوں ہی یہ تھے کہ ہم ایک دوسرے کو مار دیں،
تو اس لیے یہ دونوں ہی جہنم میں جائیں گے۔ اب یہ اس بھائی نے ہمیں دنیا کو ایک اصول اور قاعدہ سمجھا دیا، دفاع کر سکتے ہیں لیکن انسان ارادتاً ایک دوسرے کے قتل پہ آمادہ نہیں ہونا چاہیے۔ کہا لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لاقتلک، اگر تو نے میرے قتل کرنے پہ ہاتھ بڑھایا تو میں تجھے اپنے ہاتھ تیری طرف نہیں بڑھاؤں گا۔ انی اخاف اللہ رب العالمین، میں دونوں جہانوں کے رب سے ڈرتا ہوں۔ انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار، میرا ارادہ یہ ہے کہ تو میرا بھی اور اپنا بھی گناہ لے کے جہنمی بن جا۔ کیا مطلب؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ظالم اور مظلوم دونوں اللہ کی عدالت میں پیش ہوں گے، اللہ ظالم سے بدلہ لے کے دے گا۔ کس طریقے سے؟ اس وقت نہ مال و دولت ہوگا نہ اور کوئی چیز، اس وقت اس کی نیکیاں، ظالم کی نیکیاں مظلوم کو دے دی جائیں گے۔ اگر اس کے پاس نیکیاں نہیں ہوں گی تو مظلوم کے اوپر جو گناہ ہوں گے وہ اس پہ لاد دیے جائیں گے اور اسے صاف کر کے جنت میں بھیج دیا جائے گا۔ تو اس نے یہ بات بتلائی کہ میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں ہی تجھ پہ ہے۔ تیرا گناہ یہ ہے کہ تو مجھے قتل کرنے لگا ہے، اور اگر میری زندگی میں کچھ خطا ہوئی تو وہ بھی تیرے سر پہ لا دی جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلا قتل آدم کے بیٹے قابیل نے کیا تھا، اس لیے قیامت تک جتنے بھی قتل ہوں گے جہاں اس مقتول کا وبال اس کے قاتل پہ ہے، یہ سب سے پہلے قتل کرنے والے پہ بھی ہے، کیونکہ اس نے سب سے پہلے یہ شروع کیا تھا کام۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے کہا انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک فتکون من اصحاب النار وذالک جزاء الظالمین، فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتلہ فاصبح من الخاسرین۔ فطوعت له نفسه قتل اخیہ، اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ فاصبح من الخاسرین، جب صبح ہوئی تو وہ خسارہ پانے والا تھا۔ پھر اس وقت کوئی کیفیت پتہ نہیں تھی، اب اس کی لاش کو ٹھکانے کیسے لگائیں؟ تو اللہ نے کوا بھیجا، فبعث اللہ غرابا، اللہ نے کوے کو بھیجا، یبحث فی الارض، وہ زمین کو کھود رہا تھا، لیریہ کیف یواری سوءۃ اخیہ، تاکہ اسے دکھائے کہ وہ اپنے دوسرے ایک مرے ہوئے کوے کو زمین کھود کے دفن کر رہا تھا۔ تو اس نے کہا کہ مجھ سے بہتر، یا ویلتا اعجزت ان اکون مثل ھذا الغراب، افسوس میں تو اس کوے سے بھی عاجز آ گیا، یعنی اس سے بھی برا بن گیا، یہ بھی اپنے ساتھی کو دفن کر رہا ہے تو میں تو اپنے بھائی کو یہ بھی نہیں کر رہا۔ فأواری سوءۃ اخیہ فاصبح من النادمین، اور اسے ندامت کے علاوہ کچھ نہ ملا، بیوی بھی نہ ملی، بھائی بھی قتل ہو گیا۔ یہ بد نصیبی ہوتی ہے کہ انسان اپنے مفادات کے لیے دوسرے کی جان لے لیتا ہے، لیکن اللہ نے جو اس کے مقدر میں نہیں لکھا وہ کبھی نہیں ملتا۔ تو یہ باتیں میرے اور آپ کے لیے سمجھنے کے لیے بھی بہت اہم ہے۔ اللہ ہمیں انہیں سمجھنے اور ان پہ عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ایسی خباثت سے ہمیں بچائے جس کی وجہ سے وہ ندامت میں پڑا اور ایک مظلوم قتل ہو گیا۔ العیاذ باللہ، اللہ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لي۔